ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ PPSC 1 MCQs بیس پیپر کے میں جو 10 نمبر کی اردو پوچھی جاتی ہے اس کے بارے میں ہے۔ اور مجھ سے اکثر اسٹوڈنٹ یہ پوچھ رہتے ہیں کہ سر ایسی کوئی ویڈیو بنائیں جو ہمارے لیے PPSC کی اردو جو 10 نمبر کی آتی ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ آج سے میں نے کلید اردو کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ کلید اردو وہ کتاب ہے جو PPSC کے حصہ اردو والا پورشن میں تمام سوالات جو ہے تقریباً 70% اسی بک سے پوچھے جاتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل اور بینیفیشل ثابت ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز جو ہے آتی رہیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیے بغیر دیر کیے ہوئے آپ کو آج سے میں پہلی ویڈیو جو ہے محاورات کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو محاورہ پہلا جو ہے آب ہونا۔ آب ہونا جس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ آب ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہونا۔ کیونکہ اس میں جملے نہیں پوچھے جاتے، جملے PMS کے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، تو وہ جس کو محاورہ کے معنی کا پتہ چل جائے تو وہ جملے خود بھی بنا سکتے ہیں، تو لہذا محاورہ اور اس کے معنی آنا ضروری ہیں۔ تو دوسرا محاورہ جو ہے آبرو خاک میں ملانا، جس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کرنا۔ آب دیدہ ہونا، آب کا مطلب ہے پانی اور دیدہ ہوتا ہے آنکھیں، تو آنکھوں میں پانی ہونا جس کا مطلب ہے آنکھوں میں آنسو بھر آنا۔ آگے ہے آپا دھاپی پڑھنا، افراتفری کی حالت ہونا۔ تیسرا ہے آپے سے بہر ہونا، جس کا مطلب ہے ہر درجے کا غصہ یا خوشی کی کیفیت ہونا۔ اور اگلا ہے آٹے میں نمک ہونا، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت کم یا حقیر تعداد میں ہونا۔ تو یہ محاورہ جو ہے آج سے یہ ویڈیو جو ہے جو ہم نے شروع کیے ہیں، انشاءاللہ یہ الفابیٹیکلی آرڈر میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ سائنا کر دینا جس کا مطلب ہوتا ہے واضح کر دینا۔ اور آگے ہے آئینے میں بال ہونا، جس کا مطلب ہے شک پیدا ہونا۔ اگر یعنی شیشے کے آگے بال آ جائے تو اردو دان اس کا مطلب ہوتا ہے شک پیدا ہونا۔ آگے ہے آنکھ لگنا، جس کا مطلب ہوتا ہے نیند آ جانا۔ آگے ہے آنکھ لگنا، جس کا محبت ہونا۔ تو یہ آنکھ لگنا کے دو معنی ہوتے ہیں، نیند آنا اور محبت ہو جانا ہوتے ہیں۔ اگلا محاورہ ہے آنکھیں دکھانا، جس کا مطلب ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ آٹھ آنسو رونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنسو رونا اور 8 آنسو نکالنا نہیں، یہ محاورہ ہے۔ اور محاورے کے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اینڈ پر نون الف نہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت رونا، زاردہ رونا۔ اگلا محاورہ آڑے آنا، مشکل میں کام آنا۔ اگلا محاورہ ہے آڑے ہاتھوں لینا، جس کا مطلب ہے خوب خبر لینا۔ آب و دانہ اٹھنا۔ آب یعنی ہوتا ہے پانی اور دانہ کا مطلب ہوتا ہے روزی رزق۔ تو جب پانی اور رزق ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رزق ختم ہونا یا قیام کی مدت ختم ہونا یا مرنے کے قریب آنا۔ اگلا ہے آسمان ٹوٹ پڑنا، تو یہ اکثر شعراء جو ہیں اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں کہ ہم پر جو ہے آسمان ٹوٹ پڑا، جس کا مطلب ہوتا ہے اچانک مصیبت آ جانا۔ آگے آگ بگولا ہونا، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت غصے ہونا۔ اور آگے آستین کا سانپ ہونا، ظاہر میں دوست اور باطن میں دشمن ہونا۔ وہ لوگ جو اپنے ساتھ دوست رکھتے ہیں لیکن اندر سے وہ منافقہ رکھتے ہیں، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ تو میرے آستین کا سانپ ہے۔ آگے آنتوں کا کل ولہ پڑنا، تو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنتوں میں کچھ بھی نہ ہونا، بہت بھوک لگنا، شدید بھوک لگنا۔ آگے آنکھیں بچھانا، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت ادب یا تعظیم کرنا۔ تو آنکھیں چرانے کا مطلب ہے نظریں بچانا۔ اور آگے ہوتا ہے آنکھوں پر بٹھانا، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت عزت کرنا، بہت تعظیم کرنا۔ اگلا سینٹینس ہے آنکھیں پھیر لینا، جس کا مطلب ہوتا ہے بے وفائی کرنا، یعنی کہ جب کوئی کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، اگلا بات کرتا ہے تو وہ آنکھیں پھیر کر دوسری طرف رخ کر کے بیٹھا رہتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں پھیرنا۔ آگے آنکھیں سفید ہونا، جس کا مطلب اندھا ہونا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں رو رو کر اتنا رونا کہ آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو جائیں اور پھر خون بھی بہتر ہے اور وہ بھی چلا جائے تو پھر بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے آنکھیں سفید ہونا، جس کا مطلب اندھا ہونا۔ آگے آنکھوں پر ٹھیکری رکھنا، جس کا مطلب ہے بے شرم بن جانا، پرواہ نہ کرنا، یعنی کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو لوگ جو ہیں ان کی آنکھوں پر کچھ نہ کوئی رکھ دیتے ہیں، تو یہ محاورہ ادھر استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے آفت کا پرکالا، نہایت شوخ اور شرارتی، جو حد شرارتی ہو اس کو کہتے ہیں آفت کا پرکالا۔ آگے آسمان سے باتیں کرنا، جس کا مطلب بلند و بالا ہونا، جیسے کہتے ہیں کہ
وہ عمارتیں اتنی بڑی ہیں کہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ آفتاب لب بام ہونا، مرنے کے قریب ہونا۔ تو آفتاب لب بام، آفتاب کا سورج، اور لب بام جب وہ آخری حد میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس وقت دن کا جو ہے انجام ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ایک بندہ مرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ آگے آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور و غل کرنا، آسمان میں تھگلی لگانا، کمال عیاری ظاہر کرنا، آگ دکھانا جلا دینا آگ دکھانا جلا دینا۔ تو کسی کو یہ آگ دکھا کر یہ ڈرا دیا جاتا ہے کہ میں تیرے گھر کو جلا دوں گا، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے آگ دکھانا۔ اپنا سو منہ لے کر رہ جانا، شرمندہ ہونا، بندے جب شرمندہ ہوتے ہیں تو اس وقت اپنا منہ جو ہے وہ ادھر ادھر چھپاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اگلا محاورہ ہے اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا، یعنی وہ بندہ جو اپنی ہی تعریفیں کرتا رہے اور ہر وقت اپنی ہی تعریفیں اور اپنے ہی کارنامے بتاتا رہے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ آگے ہے اڑتی چڑیا کے پر گننا، تیز ترار ہونا، اشارے سے بات سمجھ جانا۔ ویسے تو یہ ناممکن بات ہے، لیکن جو بندہ اڑتی چڑیا کے پر گن لے، بھئی یہ 2 پر ہیں، یہ اتنے اس میں حصے ہیں، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو بندہ بہت ذہین فتین ہوتا ہے۔ آئیں بائیں شائیں کرنا، فضول باتیں کرنا، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ سیدھی سیدھی بات کرو، مجھ سے آئیں بائیں شائیں نہ کرو، تو مطلب ہے فضول باتیں نہ کرو۔ تو آئیں بائیں شائیں کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے فضول باتیں کرنا۔ آگے الٹی گنگا بہانا، جس کا مطلب ہوتا ہے رواج کے خلاف کام کرنا۔ محاورہ ہے اپنے گریباں میں منہ ڈالنا، تو اپنے عیب گننا، اپنا جائزہ لینا، اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا۔ وہ بندے جو ہر وقت اپنا مطلب نکالنے کے لیے اشتاق میں رہتے ہیں کہ اب میرا مطلب نکلتا رہے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اپنا الو سیدھا کرنا، اور اس کے لیے انگلش میں لفظ ہوتا ہے اپرچونسٹ، وہ لوگ جو موقع پرست ہوتے ہیں، موقع کی تاڑ میں ہوتے ہیں۔ الٹی آنتیں گلے پڑنا، تو لینے کے دینے پڑ جانا، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی آنتیں ڈالنے جائے اور آنتیں ڈالنے کے وقت جو ہے پیچھے آنتیں اس کے گلے میں پڑ جائیں، تو اس کے مطلب ہوتا ہے لینے کے دینے پڑ جانا۔ اگلا ہے اللے تللے کرنا، بے دریغ خرچ کرنا، یعنی دھڑا دھڑ جو ہے دولت کا استعمال کرنا، اور بلکہ استعمال نہیں کرنا بلکہ اس کو فضول خرچی میں لگانا۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ اس کے نے اپنے باپ کی دولت کو اللے تللے کر دیا، یعنی کہ اس نے اس کو بالکل زیرو کر دیا۔ آگے الو بولنا بھی ایک اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب سنسانی کا عالم ہو، ویرانی کا عالم ہو، تو اس وقت بندہ جب کسی سنسان جگہ پر جائے تو الو بول رہا ہو، تو اس کے لیے اردو دان یہ کہتے ہیں کہ ویرانی اور بے آبادی کی حالت ہونا، امید بر آنا، امید پوری ہونا۔ تو غالب کا ایک شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کیوں نیند رات بھر نہیں آتی۔ تو اگلا ہے انگاروں پر لوٹنا، سخت تکلیف میں ہونا، ویسے جب انگاروں پر چلا جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آگے انگشت بدنداں ہونا، تو دانتوں میں جب انگلی دبا کر بندے سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کے مطلب ہوتا ہے حیران ہونا، ششتر ہونا۔ اینٹ سے اینٹ بجانا، کسی شہر کو ویران اور برباد کر دینا، تو یہ دھمکی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ چپ رہو، میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اوس پڑھنا، مایوسی کی حالت میں ہونا۔ عام روٹین میں رات کے جو آدھی رات کے بعد اوس پڑتی ہے تو اس وقت بالکل سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، مایوسی کا عالم ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اوس پڑھنا۔ ایک لاٹھی سب کو ہانکنا، اچھے برے میں تمیز نہ کرنا، یعنی کوئی اچھا ہے یا برا ہے ان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک لاٹھی سب کو ہانکنا۔ آگے ہے اشکلیں چھوڑنا، الف کے اوپر پیش ہے اشکلیں چھوڑنا، جس کا مطلب ہے شگوفے چھوڑنا یا انوکھی باتیں کرنا، وہ بات کرنا جو بالکل خلاف عقل ہو اور جو رواج کے خلاف ہو، وہ باتیں کرنا جو بالکل انوکھی ہوں اور نہیں ہوں، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اشکلیں چھوڑنا۔ تو یہ آج کلید اردو سے الف اور المدہ کے جتنے بھی محاورات تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور بہتر تو یہ ہے کہ جب میں یہ محاورات آپ کو بتاؤں گا تو کاپی پینسل آپ کے ساتھ ہو تو اس کو نوٹ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ اردو میں کے پورشن میں PPSC کے اردو کے پورشن میں جو 10 نمبر کی اردو آتی ہے اور اس میں کم از کم 2 نمبر کے جو محاورات آتے ہیں وہ آپ کی ٹینشن جو ہے یا پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔